بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے عمر جلیل کی طرف سے، جس کے بعد پورے پاکستان کے کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات گرامی کی توہین انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک ایسا شخص جو خود کو دانشور سمجھتا ہے، جو خود دانشور ہونے کا دعوے دار ہے، تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے ایسے ایک شخص کی طرف سے کروڑوں انسانوں کی توہین، مذہب کی توہین، پروردگار عالم کی توہین۔ تعجب ہے، یہ کس طرح کا نظریہ ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ تو صوفی ازم کے دعوے دار ہیں جو ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رواداری اور بردباری کا درس دیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے خواتین کو عظیم ترین مقامات عطا کیے ہیں؟ آپ کا یہ سوال جہالت پر مبنی تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان حضرت حوا علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ قرآن کریم نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا بڑی عظمت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ذکر کیا۔ آج بھی پوری دنیا کے کروڑوں فرزندان توحید حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھی کہ جنہوں نے مکہ معظمہ کی سرزمین کو آباد کیا۔ یہ کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ پروردگار عالم نے عورتوں کو اعلیٰ مقامات عطا نہیں کیے؟ اگر نبوت کا منصب پروردگار عالم نے مرد انبیاء کے لیے مخصوص کیا تو عورتوں کو بھی کوئی کم مقام عطا نہیں کیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کو کہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت کا نام سورت مریم ہے، اور پروردگار عالم نے اس کو معصومہ کہہ کر خطاب کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پروردگار عالم نے عورتوں کو جنت کی سرداری کا منصب عطا کیا؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اہل جنت خواتین کی سرداری کا منصب ایک خاتون کو عطا ہوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سید الانبیاء نے خواتین کی کتنی عزت اور احترام کا درس دیا؟ عمر جلیل صاحب، کیا کبھی آپ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھے ہیں؟ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ دینی اقدار کا مذاق اڑائیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سید الانبیاء اپنی بیٹی اور دختر گرامی کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ کلما دخلت علیہا فاطمہ قام الیہا ورحبہا، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے چلے جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے۔ واجلسہا فی مجلسہ، ہی اپنے مقام پر، اپنی جگہ اور مسند پر انہیں بٹھاتے تھے۔ دین اسلام نے عورتوں کو عزت اور احترام دی۔ کاش آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا جس طرح قرآن کریم کے مطالعے کرنے کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کے سب اہل ایمان کے لیے، تمام مردوں کے لیے اگر نمونۂ عمل اور آئیڈیل شخصیت کا ذکر کیا تو ایک خاتون کا ذکر کیا جس کا نام حضرت آسیہ ہے۔ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ کائنات کے مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے، ایک آئیڈیل کردار بیان کرتا ہے، اور وہ ہے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ پروردگار عالم نے تمہارے تصور سے کہیں زیادہ عورتوں کا عظیم مقامات دیے ہیں، جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ مقامات دیے ہیں۔ تاریخ بشریت کو ناز ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر، ازواج مطہرات پر، سیدہ زینب کبریٰ کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ ایسی عظیم ہستیاں
خواتین میں گزری ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص دعوے دار ہو دانشور ہونے کا اور اس طرح جہالت کا مظاہرہ کرے۔ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ جانیں اور آپ کا عقیدہ جانیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کروڑوں انسانوں کے عقیدے پہ حملہ کریں؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے آپ کے یہ جملے سن کر۔ پھر اگر علماء کرام، اگر کوئی اہل ایمان گفتگو کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں۔ انتہا پسند میں ہوں یا آپ ہیں کہ جو دین کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، کروڑوں انسانوں کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ایک مثال بتائیں، میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے آپ کے کسی مقدس ہستی کی توہین ہوئی ہو۔ ہم تو احترام کرتے ہیں، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ اپنے اس گستاخی پر پروردگار عالم سے معافی طلب کریں گے، اپنے اس رویے پر کروڑوں ان انسانوں سے، مسلمانوں سے، مسیحیوں سے جو پروردگار عالم پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان یہودیوں سے، ان لوگوں سے جو پروردگار عالم کے خداوند تبارک و تعالیٰ کے بندگی پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مختلف ادیان اور مذاہب کے لوگ، آپ نے فقط مسلمانوں کی توہین نہیں کی ہے، فقط مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کی ہے، آپ نے تمام ادیان عالم کے، آسمانی ادیان کے پیروکاروں کی توہین کی ہے، اور مجھے انتہائی دکھ ہے آپ کے رویے پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جو غلطی پر اڑ جائے، یہ شیطان کی صفت ہوتی ہے۔ عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جب غلطی کرے تو فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس گستاخی پر پروردگار عالم سے معافی طلب کریں گے اور ان کروڑوں اور اربوں انسانوں سے معافی کی درخواست کریں گے کہ جن کی آپ کے جملوں پر دل آزاری ہوئی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ سندھ کے سیاسی رہنما، سندھ کا دانشور طبقہ، وہ میری ان گزارشات پہ سنجیدگی سے غور کرے گا، اور آئندہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کے سدباب کیا جائے گا۔ دانشوری کا مطلب دین کی توہین نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔